کہ الیشا جو ہے وہ 20 روٹیوں سے 100 سے زیادہ لوگوں کو سیو کر دیتا ہے، خوراک دیتا ہے۔ تو لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں، لوگ اس معجزے کو دیکھتے ہیں، لوگ آپس میں بڑے پیار محبت کی بات کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یہ کرشمے دیکھے اور ان کی بھوک جاگی رہی۔ تو پچھلے بار ہم نے یہ سنا، آج پھر ہم نے اسی سے آگے باتیں سنی ہے۔ آج کی جو پہلی تلاوت ہے یہ خروج کی کتاب سے۔ خروج کی کتاب جو ہے یہ بنی اسرائیل کے مصر کی غلامی سے باہر نکلنے کا سارا حوال بیان کرتی ہے۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے نکلنا، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا۔ تو بنی اسرائیل قوم جو ہے باہر نکلتی ہے اور پھر بیابان میں آتے ہیں، خدا ان کو باہر نکالتا ہے، بیابان میں آتے ہیں۔ اب ظاہر ہے بیابان میں روٹی نہیں ہے، کم ہے خوراک، یہ لوگ زیادہ ہیں۔ تو وہاں پر بنی اسرائیل قوم جو ہے یہ کڑکڑاتی ہے، حضرت موسیٰ پر کڑکڑاتی ہے، ہارون پر کڑکڑاتی ہے کہ تو ہمیں کہاں لے آیا ہے؟ ہمارے پاس روٹی نہیں ہے، ہمارے پاس پینے کو پانی نہیں ہے، ہم غلامی میں تو تھے لیکن ہمیں وہاں پر گوشت ملتا تھا، پیٹ بھر کر ہم روٹیاں کھاتے تھے۔ تو یہاں پر جب بھوک لگتی ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اس اصلی پر توجہ کرے جس نے اتنے بڑے عجیب کام کیے ہیں کہ مصر کی غلامی سے باہر نکالا ہے، ان کے پہلوٹے بات کیے ہیں، 10 آفتیں مصر پر بھیجی ہیں، اس پر نظر کرنے کی بجائے اپنی بھوک پر نظر کرتے ہیں، اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں، اس بجائے اس کے کہ وہ اس پر توجہ کرے کہ جس نے ہمیں غلامی سے نکالا ہے وہ ہمیں روٹی بھی دے گا۔ لیکن کیا ہے کہ وہ خدا کے بندوں پر کڑکڑاتے ہیں، وہ ہمیں کہاں لے آیا، ہمارے پاس روٹی نہیں ہے۔ تو کبھی کبھی ہماری ایسی جسمانی کمزوریاں ہم پر غالب آتی ہیں اور ہم خدا پر بھروسہ رکھنے کی بجائے کڑکڑانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ ہماری جسمانی کمزوری ہے۔ یہاں پر ہمیں ایمان کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، یہاں پر ہمیں اپنی جو فہم ہے، ادراک ہے، اس کو مضبوط رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں کتنے کرشمے، کتنے معجزات ہو رہے ہیں، خدا نے ہمیں کون کون سی برکتیں اور فضائل عطا کر رکھی ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا ہے، جاننا ہے۔ کبھی کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے، ہمارا کبھی کبھی یہ بھی مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہم غور نہیں کرتے ہیں اپنی پرانی زندگی پر کہ خدا نے مجھے اتنے فضائل دی ہیں، اتنی برکتیں دی ہیں، لیکن اگر چھوٹی سی مصیبت ہم پر آ جائے تو ہم شاید کمزور پڑ جاتے ہیں۔ تو آج کا کلام ہماری مدد کرتا ہے، کمزور نہیں ہونا ہے، ہم نے خدا کے کرشموں کو یاد کرنا ہے، ہم نے خدا کے معجزوں کو یاد کرنا ہے، ہم نے خدا کے فضائل کو یاد کرنا ہے کہ خدا نے اگر میری پرانی زندگی میں برکتیں بخشی ہیں، فضائل بخشے ہیں، نعمتیں عطا کی ہیں، اس گھڑی میں بھی خدا میری مدد کرے گا، خدا مجھے گرنے نہیں دے گا، خدا مجھے بچائے گا۔ تو آج کا کلام ہماری مدد کرتا ہے کہ ہم کبھی بھی مایوس نہ ہوں، کیونکہ جو کڑکڑانا ہے یہ فساد کا سبب بنتا ہے، جو کڑکڑانا ہے یہ ایمانی کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے کڑکڑانا جو ہے یہ نیگیٹو فیلنگز ہیں، یہ نیگیٹیوٹی پیدا کرتا ہے، اس سے بچنا ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے، تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، کیونکہ موسیٰ نے خدا سے دعا کی، تو خدا نے جواب دیا، دعا کا جواب دیا کہ ان لوگوں سے کہہ نہ گھبرائیں،